اسیری پریشانی اور مشکل حالات جو ہیں یہ ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں، اور یہ سیکھا ہے کہ ماضی کو دیکھنا ہے اور خدا کے بڑے بڑے کاموں کو یاد کرنا ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، آپ نے اپنے ماضی میں دیکھنا ہے اور خدا کی مہربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس روحانی جنگ میں شیطان بھی آپ کے ماضی پر ہی کھیلتا ہے، اور وہ بھی آپ کو ماضی میں لے کر جاتا ہے، ماضی کی باتیں آپ کو یاد دلاتا ہے۔ جداؤن میں کے کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا، خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا ہے، اور خداوند کا فرشتہ آ کر اسے یہ کہتا ہے، مخاطب کرتا ہے، اس سے بولتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اب اس بات کے بارے میں سوچیں، گیہوں جھاڑنے کے لیے کبھی بھی گڑے کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ فصل گانے کے لیے ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جتنی اونچی جگہوں پر ہو جہاں پہ ہوا بڑے مناسب مقدار میں بہ رہی ہو، وہ آئیڈیل ہے آپ کے دانوں کو، آپ کی فصل کو سٹور کرنے کے لیے۔ اب ایسے حالات میں کوئی شخص وہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنے کی بجائے جہاں پہ ہوا لگ رہی ہے، یا کسی اونچی جگہ پر جہاں پہ ہوا کا بہاؤ ہے، وہاں پر کھڑے ہو کے تو گیہوں جھاڑنے کی بجائے وہ شخص جو ہے وہ گڑے کا انتخاب کرے گیہوں جھاڑنے کے لیے، تو آپ لامحالہ اسے طنز کریں گے، اور یہ ڈرا اور سہما ہوا شخص جو ہے یہ فصل کو چھپا رہا ہے، اور جو فرشتہ ہے وہ اس کے پاس آ کے اسے طنز کر کے یہ کہتا ہے، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ خدا جو ہے وہ ٹونٹ نہیں کرتا، وہ آپ کے فیوچر کو آپ کے سامنے لے کر آتا۔ خداوند نے اس کے فیوچر کو پریڈکٹ کیا، جو کچھ وہ ہے وہ نہیں، جو کچھ وہ ہوگا وہ خداوند اسے بتا رہے ہیں نا۔ اس سے پہلے کہ آدمی اسے جانے کہ وہ سورما ہے، خداوند اسے کہہ رہا تھا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ۔ اب غور کریں، جداؤن اپنے خاندان کے سروائیول کی فکر میں ہے، اور اپنے خاندان کی سروائیول، اسے بچانے کی فکر میں گیہوں کو دشمن سے چھپا رہا ہے، اور جداؤن بہت سارے بنی اسرائیلیوں سے بہتر ہے جو اپنی فصل کو چھپانے یا کوئی ایسا طریقہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے ان کا سارا سال جو ہے وہ اچھا گزرے۔ وہ کھو میں اور وہ غاروں میں اور وہ پہاڑوں کے کلوں میں چھپ گئے ہیں۔ جداؤن میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے خاندان کی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ دشمن کے خلاف کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے خاندان کے لیے فصل چھپانے کے قابل تو ہے۔ اور خداوند نے اس بات کو دیکھا، اور خداوند نے اس بات کو دیکھ کے اسے یہ کہا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جداؤن ان سارے لوگوں سے بہتر ہے جو چھپانے کی بجائے غاروں میں اور کھو میں اور کلوں میں چھپ گئے ہیں۔ جداؤن اپنے پورے سال کے دانوں کو کسی بھی صورت میں دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے فیوچر کو، اپنے سال کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے۔ آپ کو اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو آپ کے فیوچر کے بارے میں سوچیں، جو آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ بہت کم لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت کم لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ تجھے یسوع مسیح کو قبول کر لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کو قبول کریں گے، آپ کی سارا فیوچر، آپ کی ابدیت درست ہو جائے گی، اور اس کی بجائے کہ لوگ دوسروں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں، لوگ دوسروں کے بارے میں خیال کریں، لوگ اپنے اپنے خاندان کو بچانے کے چکر میں ہیں، اپنے اپنے خاندان کو سیف کرنے کے حالات میں ہیں۔ بہت کم لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو آپ کے ساتھ اس جگہ پر، اس ماحول میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔
بھاگنے کا ٹرینڈ زیادہ ہے، جو کھو ہیں اور غار ہیں اور کلیں ہیں وہ کھودنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے اور آپ کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بہت کم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دے کے ان کو کسی قابل کر کے کہیں پر کھڑا کر کے آپ ان کے مستقبل کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں، آپ کے مسیحی بچے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ اپنی ساری زندگی کسی جگہ پر کسی مقام پر کھڑے ہونے کے لائق ہوں۔ جداؤن فصل کو چھپا رہا ہے۔ کبھی آپ غور کریں، یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ اور یہ لڑائی جو ہے یہ آپ کے ماضی پر ہے، یہ آپ کی حالت پر ہے، اور جداؤن کے پاس خداوند کا فرشتہ آ کر اسے کہتا ہے، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور جداؤن پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھ کے تو وہ سب سے پہلے جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے؟ 13ویں آیت دیکھیں، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کیا کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ وہ کہتا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ ان دونوں میں سے کس کی بات درست ہے؟ ایک کہتا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے، اور اس کے جواب میں جداؤن اس سے کہتا ہے خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کہاں سے آئی ہے اس کے ذہن میں؟ یہ بات کس نے اسے سمجھائی ہے؟ یہ جنگ یہاں پہ جاری ہے، اور ابلیس جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ بات یہ ہے کہ اب تو خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اس کائنات کا کوئی سب سے بڑا جھوٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ خداوند نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر خداوند نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے تو خداوند یہاں پہ کیوں کہتا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے؟ اس دنیا میں جو سوسائڈ ریشو ہے، جو سوسائڈ ریٹ ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی بات ہے کہ اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، خداوند یسوع مسیح درمیان میں صلیب پر وہ ہوا میں لٹکا ہوا تھا، نہ وہ زمین پر تھا نہ ہی وہ آسمان میں تھا۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے لیے لعنتی بن گیا، اس نے میرے اور آپ کے گناہ کو اور ہمارے بوجھ کو اپنے اوپر لے لیا، ہماری لعنتوں کو اٹھا لیا اور وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ آمین۔ تاکہ ہم جان سکیں کہ نہ زمین والوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی آسمان نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ خدا آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اسی طرح سے زمین پر رہنے والے لوگ، آپ کے خاندان، آپ کے دوست، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کے بچے، اسی طرح سے وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں نہ کہیں کہ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ سو لڑائی یہاں پہ ہے، اور اس کے بعد دیکھیں، تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا، تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ یہ سوال ہے۔ اس سے پہلے جداؤن کے 3 سوال ہیں۔ خداوند کے کام کہاں گے جو ہمارے باپ دادا ہم سے کہا کرتے تھے؟ ہم پر یہ حادثے کیوں گزرے؟ اور خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اس کے جواب میں فرشتہ اس سے یہ کہتا ہے، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے اس سے کہا، ہے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے۔ I am the least one۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھرانے، ہمارے خاندان سب سے غریب ہیں، ہم لوگ جو ہیں سب سے غریب کمیونٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ہم اپنے ذہنوں سے نکالنا نہیں چاہتے۔ اور ابلیس پوری کوشش میں ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس بات کی مالش کر کے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے سر میں بٹھا دے، جذب کر دے۔ اور وہ کہتا ہے، میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ I am the least, I am the last۔
اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ذات میں چھوٹے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ جو سب سے بڑی ذات ہے وہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ خدا نے آپ سے اتنا پیار کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لائیں، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ غربت کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ آپ کے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح، آپ سے زیادہ دولت مند اور کوئی نہیں ہے، اور خداوند اسے یہ کہتا ہے میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا۔ دیکھیں 16ویں آیت، ایک بات میں سمجھتا ہوں جو بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور پھر آخر میں وہ کیا کہتا ہے؟ میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو کس کی فیلوشپ چاہیے؟ جو غلط جگہوں پہ رفاقت ڈھونڈتے ہیں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو پالوس رسول کہتا ہے رومیو کے نام خط اس کا 8واں باب ہے نا، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کس میں جرت ہے کہ وہ ہمارے مخالف ہو اور وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اب ایک بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مینٹلٹی ہے، یہ جو سوچ ہے جو ان کی زندگیوں میں سرایت کر گئی ہے، یہ آواز صرف جداؤن کی آواز نہیں ہے کہ خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، یہ آواز سارے بنی اسرائیل کی آواز ہے، اور ان کی آواز بن کے جداؤن جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ 6 باب میں پہلے نبی کو بھیجا، پھر اس کے بعد خداوند نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ جو ہے وہ آ کر اسے کیا کہتا ہے؟ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اگر آپ غور کریں فرشتے کے لیے یا فرشتوں کے لیے بائبل مقدس میں جو ٹرم استعمال کی گئی ہے وہ خدا کے بیٹے ہے۔ ایوب کی کتاب پڑھیں، وہاں پہ کیا لکھا ہے پہلے باب میں؟ خدا کے بیٹے خدا کے حضور میں آئے، خدا کے حضور میں حاضر ہوئے، اور ابلیس بھی، لوسیفر بھی ان میں۔ تو یہ جو ٹرم ہے خدا کے بیٹے، یہ خدا کے فرشتوں کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ ٹھیک، اب اس بات کو سمجھیں کہ یہاں پہ پہلے جو نبی کو بھیجا، اس کے بعد خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرشتے کی صورت میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹا جو ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے، یہ بیٹے نے ہی تو بولا تھا، اس نے کہا اس کا نام ایمینوئل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ لیکن یہ جداؤن اور بنی اسرائیل غلامی میں رہنے کے اور دکھ سہنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آگے چلیں، 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ 17ویں آیت میں جداؤن اسے کہتا ہے مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے۔ ایک اور سوال اس نے داغ دیا ہے۔ بائبل مقدس میں نشان دیے گئے ہیں خدا ہمارے ساتھ، اور فرشتوں کے گروہ جو خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی غریب چرواہوں پر کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ مجھے نشان دکھا۔ سو نشان نمبر 1 کیا ہے؟ کرسمس، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ نشان نمبر 2، ہماری پرابلم ہے ہم بھی بہت کہتے ہیں خداوند تو ہمیں نشان دکھا، اس سے معجزات اور شفا اور یہ بہت ساری توقعات کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں خدا جو ہے 3 نشان اسے ہمیں دیے ہیں۔ پہلا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، دوسرا نشان دیکھیں متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا اے استاد
हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। कभी आपने गौर किया है? ये वही बात है जो जदाउन की बात थी कि मुझे कोई निशान दिखा। उसने जवाब देकर उससे कहा, इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। और फिर वो कहता है, नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुरादी पर तौबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है, दक्खन की मलका अदालत के दिन इस जमाने के साथ उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, निशान नंबर 2 क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र। और ये दोनों निशान जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिखाए हैं, इससे बड़े निशान इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। एक ही है जो यूनिक है, जो छोटा है, जो निराला है, जो सबसे जुदा है और उसका कोई सानी नहीं है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और निशान नंबर 2 जो है वो भी यूनिक है। जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन रात जमीन में रहेगा, और फिर वो जी उठेगा। देख, मैं मर गया था और फिर जी उठा हूं, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। सबकी कब्रें भरी हुई हैं, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कब्र खाली है, और वो कब्र मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया। 1960-70 की दहाइयों में जब खुदावंद यीशु मसीह की कब्र उन्हें मिली तो दुनिया बड़ी खुश हुई। डॉक्टर के एल नासर वो खड़े हुए अपने पैगाम में, उन्होंने कहा, और इस बात पर खुश ना हो कि यीशु की कब्र मिल गई है, इस बात पर खुश हो और शुक्र करो कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। इस बात पर सेलिब्रेशन करो। 2 निशान है ना? और यीशु मसीह ये कहता है कि इस जमाने के बुरे और ज़नाकार लोग, और वो कहते हैं नैनवा के लोग इस जमाने के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि नैनवा के लोगों ने यूना को देख के तौबा कर ली थी, अपने रास्तों को बदल लिया था। यहां वो है जो यूना से भी ज्यादा बड़ा है, दक्खन की मलका इस जमाने के लोगों के साथ खड़ी होकर इनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान की हिकमत सुनने के लिए, देखने के लिए इतनी दूर से चल कर आई। जदाउन को अभी भी जरूरत है, मुझे कोई निशान दिखा। आप और मैं, हम लोग कहते हैं हमें कोई निशान दिखा कि तू हमारे साथ है, हमें निशान दिखा कि तू इमैनुअल है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, निशान देखना चाहते हो तो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को देख लो। तो जिस्मानी तौर पे पूरी दुनिया में कोई उसका बाप नहीं है, जिस्मानी तौर पर ना वो किसी का बेटा है, कोई उस जैसा नहीं है। तो ये यूनिक है ना, और इससे बढ़ के यूनिकनेस आपको क्या मिल सकती है? खुदा कैसे साबित कर सकते हैं आप पर कि वो आपके साथ है? और जब वो आपसे ये कहता है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, इमैनुअल हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है? हम इंतहाई मालदार लोग हैं, हमसे ज्यादा अमीर और कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 खजाने हैं। एक खजाना यीशु मसीह की सूरत में उसकी पैदाइश है कि कोई उसका हमसर नहीं है, कोई उस जैसा नहीं है, और ये ना खत्म होने वाले खजाने हैं। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद शख्सियत है जिसकी कब्र खाली है। वो गया था कब्र में, लेकिन कब्र उसे अपने कंट्रोल में नहीं रख सकी, है ना? दूसरे लोगों की बॉडीज को उन कब्र ने आगे बढ़ के ऐसे थाम लिया और फिर वापस नहीं आने दिया।
ایک ہی ہے جس نے موت کے بندنوں کو توڑا ہے، جس نے ابلیس کو شکست دی ہے، جس نے گناہ کو شکست دی ہے، جس نے دنیا کو شکست دی ہے۔ اس کا نام یسوع مسیح ہے، اور اس سے بڑا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس یسوع کو جانتا ہوں اور میں اس کے نام سے کہلاتا ہوں۔ اگر آپ اس کے مکاشفہ کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں تو آپ سے زیادہ باعث برکت اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اس یونیک مسیح کے نام سے جڑے ہیں اور آپ مسیحی ہیں، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس بات پر یقین کر لیں کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ایک ہی ہے جس کی قبر خالی ہے، وہ زندہ ہوا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس میں سے زندگی کی خوشبو آتی ہے، اس میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ فیلوشپ میں ہے۔ آپ سے زیادہ بابرکت کوئی اور ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وہ جو زندہ ہوا ہے وہ چلتا ہے؟ ہاں، اگر غریبی اور امیری کا ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ صرف روپیوں اور پیسوں میں عمارت کو تولتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ بدقسمت شخص اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دولت مند ہونے کو پیسوں میں، روپیوں میں تولا ہے نا۔ دولت مند ہیں ہم اس لیے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہماری طرف ہے، اور کون ہمارا مخالف ہے؟ جہاں پہ اسے یہ مکاشفہ ملا کہ خدا میرے ساتھ ہے، اس نے اس جگہ کا نام یہوہ شالوم رکھ دیا۔ خدا میرا اطمینان ہے۔ کیا خدا آپ کا پیس ہے؟ کیا خدا آپ کا اطمینان ہے؟ کیا وہ جو سلامتی کا شہزادہ ہے وہ آپ کی سلامتی بن گیا کہ نہیں بنا؟ اس بات پر دار و مدار ہے۔ کیا آپ جداؤن کی طرح یہوہ شالوم کو جان گئے ہیں؟ اور وہ جو یہوہ شالوم ہے، اس مقام کا نام آج بھی ابیعزروں کے درمیان میں وہ مقام آج بھی ہے، اور اس جگہ کا نام یہوہ شالوم ہے۔